اس زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد اللہ نے عراق کی زمین پہ رافتین کی سرزمین کا انتخاب کیا اور وہاں اپنے بندے یشکر باللامک کو نبی بنا کر بھیجا، جن کو مختلف القاب سے آج بھی زمانہ یاد کرتا ہے۔ کوئی اللہ کے اس نبی کو عبد الغفار کہتا ہے تو کوئی عبد الجبار، کوئی الیاس تو کوئی کشتی والا نبی، تو کوئی نوح نجی اللہ کہہ کے بلاتا رہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پر پوتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے ہیں۔ وہ قوم اس وقت دنیا کی بدترین قوم تھی۔ وہاں ظلم کرنا، نفسانی خواہشات پر فخر کرنا، بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بچپن سے ہی ان لوگوں کو بار بار سمجھاتے رہتے کہ اس کائنات کا مالک و خالق ایک اللہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے، ان کی قوم ان کو اتنے پتھر مارا کرتی تھی کہ وہ پتھر ڈھک جاتے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ تقریباً 950 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے، آپ بار بار پتھر کھاتے رہے، لیکن افسوس سوائے چند غریب اور مساکین کے کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ آپ اپنی امت کے لیے اللہ کے حضور اتنا روئے، اتنا گریہ کیا کہ آپ کا نام ہی نوح پڑ گیا۔ تو اتنے میں اللہ اپنے نبی پہ وحی کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے نوح، اب یہ تیری قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام رو کے اللہ کے حضور یہ فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ انسان ظلم کرنے کو مذاق سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنے کو، مدد کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں، تیری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اے اللہ، میری اس قوم کو نیست و نابود فرما۔ جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کی تو اللہ نے یہ پیغام پہنچوایا، اے نوح، ایک کشتی تیار کر، ان قریب یہ تیری قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ بس اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتاتے گئے اور اللہ کے نبی نوح علیہ السلام وہ کشتی بناتے گئے۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہا کرتے تھے تو نہ وہاں سمندر تھا اور نہ دریا اور نہ درخت تھے۔ بلاخر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور ان کی لکڑی سے کشتی کو بنانا شروع کیا۔ آپ لکڑی سے بڑے بڑے تختے بناتے اور پھر لوہا لاتے، اس سے کیل بناتے اور تختوں کو آپس میں جوڑ کر اس میں کیل ٹھوکتے گئے۔ تاریخ نے لکھا کہ تقریباً 100 سال تک آپ وہ کشتی بناتے گئے اور آپ کی قوم روز آپ کے پاس آتی اور آپ کے توہین کرتی۔ آپ کو وہ لوگ پاگل کہتے اور کہتے کہ یہاں نہ تو کوئی دریا ہے اور نہ سمندر، پھر بھی یہ پاگل کشتی بنا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے۔ اس کشتی کا طول 300 گز، اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا، جبکہ ایک روایت کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ جس طرح اس کشتی کو نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اسی طرح اسے اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی بھی کشتی میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کشتی میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نچلا درجہ جانوروں کے لیے تھا، بیچ والا طبقہ انسانوں کے لیے اور اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے۔ اس کشتی کے ہر درجے میں ایک دروازہ تھا۔ بس جیسے ہی وہ کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، اس زمین سے مختلف جانوروں اور پرندوں کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کرو تاکہ ان مخلوقات کی نسل باقی رہ سکے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے مختلف پرندوں اور جانوروں، خواہ وہ ہر چیز کہ جس میں زندگی کے آثار ہیں، اس کشتی میں سوار کرنے شروع کر دیے۔ پھر آپ تمام انسانوں کو حجت تمام کرنے کے لیے کہنے لگے کہ آؤ، یہ کشتی امان کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ اللہ کی امان میں ہوگا۔ وہ پوری قوم آپ پر ہنستی رہی۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ تھوڑے سے ہی لوگ تھے کہ جن کی تعداد بعض کتابوں میں 80 بتائی جاتی ہے، جن میں آپ کے 3 فرزند حام، سام اور یافس اور ان کی بیویاں بھی موجود تھیں۔ اللہ نے اپنے نبی نوح سے کہا کہ عنقریب تندور سے پانی ابلے گا اور پوری قوم کو ڈبا دے گا۔ اس بات کو سن کے
قوم نوح ہنس ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں تندور سے پانی ابلنے لگا۔ لوگ اس پانی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آیا کرتے، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی ہنسی خاموش ہونے لگی، کیونکہ وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ ان کے تمام گھر ڈوب گئے اور اوپر سے بارش بھی اتنی برس رہی تھی۔ وہ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ طوفان بس کچھ دیر کے لیے ہے، اور یوں وہ اونچے اونچے پہاڑوں کی طرف جانے لگے۔ ان کافروں میں اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان بھی شامل تھے۔ جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کافروں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھتا ہوا دیکھا، آپ نے دور سے آواز دی کہ اے کنعان، اس نجات کی کشتی میں آ جا۔ تو کنعان اور اس کی ماں بولی کہ ہم تھوڑی ہی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائیں گے، اور یہ پانی وہاں تک تھوڑی آئے گا۔ اور وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ کہیں بھی کوئی پہاڑ نظر نہیں آ رہا تھا، نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا، اور بس وہی بچے جو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اس وقت پانی زمین سے تقریباً 10,000 گز بلند تھا۔ مسلسل پانی بڑھتا رہا، چڑھتا رہا۔ تقریباً 40 دن بعد اس پانی کا بڑھنا ختم ہو گیا، بارش بھی رک گئی، لیکن تقریباً چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، اور تقریباً 5 ماہ تک کشتی پانی میں ہی طواف کرتی رہی، کسی مقام پہ نہ ٹھہری، اور بالآخر دریائے دجلہ اس کی مشرقی سمت میں ایک پہاڑی جسے کوہ ارارات کہتے ہیں، اس کی ایک چوٹی کا نام جودی ہے۔ اس چوٹی کی اونچائی تقریباً 13,000 فٹ ساحل سمندر ہے، اور کشتی نوح اس چوٹی کو لگ کے ٹھہر گئی۔ یہ تاریخ 10 محرم اور جمعے کا دن تھا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہ زمین پہ پانی خشک ہو رہا ہے یا نہیں۔ کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی اٹھا لایا، تو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور یوں رفتہ رفتہ پانی کم ہوتا گیا۔ آپ اور آپ کی جماعت تقریباً 5 ماہ تک اس جودی پہاڑ پر ٹھہرے۔ آپ نے تمام پرندوں اور جانوروں کو آزاد کیا، اور اس پہاڑی پہ اللہ کا شکر کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، اور اس دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے۔ تاریخ نے لکھا کہ آپ کے ایک بیٹے سام، جس سے عربی نسل چلی، دوسرے بیٹے حام، جس سے سوڈانی نسل چلی، اور یافت، جن سے ترکی نسل چلی، اور یوں آپ اور آپ کی اولاد نے اس دنیا کو پھر سے آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تقریباً اس طوفان کے 60 سال بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام دار الفانی سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کشتی نوح کو ہم آنے والی تمام نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرائیں گے۔ تحقیق کرنے والوں نے بتایا کشتی نوح علیہ السلام کے آثار مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملے ہیں، اور یہ کشتی ویسی ہی ہے جیسے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ سلام ہو انسان کی نسل کو پھر سے زندگی دینے والے اللہ کے نبی حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام۔